جس طرح بعض لوگوں کی ظاہری صورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر حسن عطا فرماتا ہے، ان کی صورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی ظاہری صورت خوبصورت ہوتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ظاہری صورت اتنی خوبصورت نہ بھی ہو لیکن ان کے دل خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی طرف نظر فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کی طرف اور تمہاری ظاہری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ تو یہ دل کی خوبصورتی یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور دل کی خوبصورتی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دل کو خوبصورت کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہو، بندے کا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جس بندے کو یہ خوبی مل جاتی ہے تو اس بندے کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان من السعادۃ ان یطول عمر العبد ویرزقہ اللہ الانابہ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ آدمی بڑا ہی خوش بخت ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر بھی عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے والا دل بھی عطا فرمائے۔ وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی، جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، فرمایا انہ اواب۔ اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا کہ اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ رجوع کرے، زیادہ لوٹے، اس بندے کا دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ رہے، اس کو کہتے ہیں اواب۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ رب کی بارگاہ میں بڑا ہی رجوع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑا ہی متوجہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل جس آدمی کو مل جاتا ہے، یہ اس آدمی کی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا 26ویں پارے میں، فرمایا من خشی الرحمن بالغیب۔ فرمایا کہ جو آدمی بغیر دیکھے رب سے ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کا دل رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو، جو آدمی ایسا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا قیامت والے دن کہ اے میرے بندے جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور اب تمہیں اس سے نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی اس آدمی کو کہ جو آدمی بغیر دیکھے رب سے ڈرتا ہے اور جس آدمی کا دل رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ آدمی جب قیامت والے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے اب تجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ کتنی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ جس بندے کو ایسا دل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے۔ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنے گناہ میں نے کر لیے، اب میں کیسے توبہ کروں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح تم نے گناہ کو اپنی عادت بنا لیا ہے، توبہ کرنے کو بھی عادت بنا لو، کہ اگر تم گناہ کرنے والے ہو، تم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، تو رب تعالیٰ سے زیادہ رحمت والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کرے، اور جو بندہ سچی توبہ کرے گا اسے کیا ملے گا؟ اللہ کریم نے سورۃ تحریم میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچی توبہ کرے گا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں بھی مٹا دے گا اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ قیامت والا دن جب آئے گا تو لوگ اندھیرے میں ڈوب رہے ہوں گے، کیونکہ سورج اور چاند کی روشنی قیامت والے دن نہیں ہوگی، اپنے اعمال کی روشنی ہوگی۔ جو لوگ سچی توبہ کرنے والے ہوں گے، گناہوں سے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ قیامت والے دن آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بندے سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو ہر وقت رب تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے، جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَقَلْبُهُ رَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ جس آدمی کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس آدمی کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، فرمایا یہ آدمی بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جب قیامت والے دن لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کا شکار ہوں گے، وحشت کا شکار ہوں گے، تو جس آدمی کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی علامت ہے کہ ہتھ کار ولے تے دل یار ولے، بندہ کام اپنے کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ یہ ہے کہ کب ظہر کی اذان کا ٹائم ہو میں مسجد میں حاضر ہوں، کب عصر کا ٹائم ہو میں مسجد میں آؤں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی یہ بھی علامت ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی آرزو اور اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی تمام امیدوں کا مرکز رب تعالیٰ کی ذات کو بنا لے۔ بندہ اپنی تمام تمناؤں کا اور تمام آرزوؤں کا، اپنی تمام امیدوں کا مرکز رب تعالیٰ کو بنا لے۔ یہ ہمارے دور میں بڑی کمی ہے کہ ہم تقریباً سب لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، لیکن اگر مایوس ہوتے ہیں تو رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی المیہ ہے اس دور کا۔ حالانکہ ساری دنیا سے بندہ مایوس ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ نہیں رکھتے۔ تو اپنی امیدیں رب تعالیٰ سے وابستہ رکھیں، اپنی تمناؤں کا مرکز، اپنی امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائیں۔ یہ بھی ایک رجوع اللہ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ